وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، ولا سيما لعنة الله الدائمة على قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. خمسہ مجالس کی آخری مجلس کی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے. ذکر جناب سیدہ کہ جس کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی نے مرحمت فرمائی کہ ہم کوشاں ہیں اپنی گردنوں پر عائد ہونے والے حق کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں. جناب سیدہ جیسا کہ مسلسل ہر روز آپ کی خدمت میں حضور کی یہ حدیث پیش کی کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا وہ لعنت کا مستحق قرار پایا. پیغمبر اکرم کا وجود مقدس اس وقت بھی اور اس وقت کے لوگوں کے درمیان بھی اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے. انسان کی جتنی عظمت ہوتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جتنا بڑا وقار ہوتا ہے، اس کی گفتگو کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ایک بات معاشرے کا کوئی ایک بچہ کہے، وہی بات کوئی جوان کہے، وہی بات کوئی پڑھا لکھا سلجھا اور سمجھدار بزرگ کہے، بات ایک ہے، مگر جب کہنے والے بدلتے ہیں تو بات کا وزن بدلتا ہے. کوئی بھی انسان جس کی سماج میں اہمیت زیادہ ہے، جس کا علم زیادہ ہے، جو مقبول ہے لوگوں کے درمیان، اس کی بات کا ایک اپنا الگ اثر ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت بھی لوگوں کی نگاہ میں سب سے افضل تھے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہمارے نبی ہیں. جو اس بات کو مان رہا ہے کہ اللہ کے بعد نبی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند ہیں، تو نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ادھر نبی خطاب کریں، ادھر سونے کے قلم سے اس کو لکھا جائے. کم سے کم حق یہ ہے کہ نبی خطاب کریں اور نبی کی بات کو سونے کے قلم سے لکھا جائے. نبی کتنے افضل ہیں، کتنے بلند ہیں، اس کو تولنے کا ترازو ہی نہیں بنا ہے. آپ نے
جتنے فضائل، جتنے کرامات، جتنے معجزے امیر المومنین علیہ السلام سے سنے کہ علی نے خیبر کو فتح کیا، علی نے مرہب کو پچھاڑا، علی نے یہ کیا، مولا علی نے فلاں جنگ جیتی، مولا علی نے جنات سے جنگ کی، مولا علی کنویں کے اندر کود گئے اور وہاں جا کے جنات کو سمجھایا، جنگ کی، فیصلہ کیا، بہت سارے فضائل۔ اتنے سارے کمالات کے باوجود علی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب غلام کے فضائل کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا۔ یہ نبی کے افضلیت پر، ان کے برتریت پر اور ان کی اہمیت پر جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ محمد کے غلاموں میں ایک غلام کہہ رہے ہیں کون؟ امیر المومنین اپنے آپ کو، اور ہمیشہ اس انداز سے زندگی بھی گزاری ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ غلام سمجھا ہے۔ روایت ہے کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی کبھی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، سنا ہوگا آپ نے، گیہوں کی روٹی ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی نہیں کھائی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے منع کیا تھا کہ گیہوں کے درخت کے قریب مت جانا۔ تو چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے پہلے نبی سے منع فرمایا تھا، یہ نبی کا جملہ ہے، پہلے نبی سے منع فرمایا تھا کہ گیہوں کے درخت کے قریب مت جانا، تو ان کے لیے حکم یہ تھا، مگر اللہ نے مجھ سے منع نہیں کیا ہے، لیکن کم سے کم اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس کا ایک شوق مجھے ظاہر ہوا ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو منع فرمایا تھا، تو میری شان بلند ہے، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، لہذا میں اپنی پوری زندگی میں کبھی گیہوں کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ یہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ اب آقا جب نہیں کھا رہے ہیں تو امیر المومنین کی زندگی کا بھی یہی کمال ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ہمیشہ جو کی روٹی کھائی ہے یا چاول کھائے ہیں، گیہوں کبھی نہیں کھایا آپ نے۔ یہ تو نبی نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اللہ نے جناب آدم سے منع کیا تھا، لیکن میں پسند نہیں کرتا اپنے لیے کہ اللہ نے جس بات کو کسی سے منع کیا تھا ایک نبی سے اسے میں انجام دوں، حالانکہ میرے لیے حکم نہیں آیا ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا۔ علی نے اس لیے نہیں کھایا کہ جب میرے آقا اپنی پوری زندگی میں گیہوں نہیں کھا رہے ہیں تو غلام اپنی زندگی میں کیسے گیہوں کھا سکتا ہے؟ یہ نبی علی کا جواب ہے۔ یعنی نبی نے اپنی پوری زندگی گیہوں نہیں کھایا تو امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور نبی کو آقا سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ذات محمد کی ہے، سب سے عظیم ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو خامخواہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ بعض کمالات اور فضائل ہیں ہی ایسے امیر المومنین کے کہ جنہیں ہم جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی علی کو ہم نے اتنا بڑھایا کہ محمد سے آگے بڑھا دیا۔ یہ ہم نے نہیں بڑھایا، یہ محمد اپنی زندگی میں علی کو آگے بڑھا کے گئے۔ خود آپ کے اس انداز کے جملے ہیں، آپ نے خود فرمایا ان لأخی فضائل لا تحصى ولا تعد۔ یہ نبی کا جملہ ہے کہ میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں کبھی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جنہیں کبھی گنا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ نبی خود علی کے لیے فرما کے جا رہے ہیں کہ اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں کبھی گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب انہی فضائل میں کوئی ایک فضیلت لے کے جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے علی کو نبی سے آگے بڑھا دیا، جبکہ ہم نے نہیں بڑھایا۔ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ کسی انسان کے اختیار کی بات ہے؟ یہ کسی علی کے چاہنے والے نے اپنی مرضی سے ایسا کر دیا؟ یہ اللہ سے جا کے کوئی پوچھے کہ اللہ نے علی کو ایسی منزلت کہاں سے دے دی
کسی کو کعبے کے اندر پیدا نہیں کیا مگر علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. صحیح ہے. مسجد کے اندر اس انداز کی شہادت ہے کہ وہ ممتاز ہے, سب سے الگ ہے, اور جملہ بھی یہی ہے مولا کا, فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ علی کا جملہ ہے. تو آپ کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت, آپ کے کمال, آپ کے وہ فضائل کہ جس کی طرف ہمیں اشارے مل گئے ہیں, جو بیان ہو گئے ہیں, ان کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترتے. جبکہ محمد نے یہاں تک فرمایا, حضور نے, کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ ذرا علی کے فضائل ہمیں بتا دیجئے, کچھ علی کے کچھ فضائل ہمیں بتا دیجئے. تو لکھا ہے, علماء پڑھتے ہیں کہ فرمایا علی کے فضائل اگر بتا دوں گا تو زندہ رہو گے؟ علی کے فضائل اگر بتا دوں تو برداشت کر سکو گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ فضائل ہیں جو اسپیشلی جن کو جمع کر کے سب کے سامنے شو نہیں کیا گیا ہے. بات پہنچ رہی, میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی علی کے سارے کمالات اور سارے فضائل کو جمع کر کے ایک جگہ پہ یوں دکھایا نہیں گیا ہے. وہ موقع بموقع پیش آتے رہے, لوگ دیکھتے رہے. پیغمبر بیٹھے ہیں اصحاب کے درمیان, اچانک آپ نے دیکھا دور سے کوئی آ رہا ہے, تو کسی صحابی سے کہا کہ دیکھو وہ سامنے دور سے آنے والا انسان, آج اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اگر اس کام کے اجر کو اس پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جسے کم سے کم ثواب ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ جنت واجب ہو جائے گی, گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اب تو سب کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ وہ آنے والے نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ اس کے اجر کو پوری دنیا میں تقسیم کیا جائے تو جسے سب سے کم اجر ملے گا وہ اتنا ملے گا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی اور گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک مرتبہ صحابی کھڑے ہوئے اور تیزی سے آنے والے کی طرف بڑھے کہ آنے والا کون ہے. دیکھا ایک نارمل سا انسان چلا آ رہا ہے, اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ پیغمبر نے اپنی بزم میں صحابہ کے درمیان یہ فرمایا کہ اس آنے والے نے آج ایسا کام کیا ہے کہ اسے اتنا ثواب اور اجر ملا ہے کہ اگر اسے تقسیم کر دیا جائے تو جسے سب سے کم ملے تو جنت مل جائے. تو اس نے کہا میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, بس ایک کام کیا کہ اپنے گھر سے نکلا تھا اور میں راستے میں کچھ سامان خریدتا ہوا جا رہا تھا کہ مجھے چلتے چلتے علی کی طرف میری نظر پڑ گئی. چلتے چلتے میری نگاہیں علی کی طرف پڑ گئیں تو میں آگے چلنے کے بجائے تھوڑا پیچھے ہٹا اور ٹھہر کے اپنی نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا اور پیغمبر کی اس حدیث کو یاد کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی علی کے چہرے کی زیارت کرے تو سب سے افضل عبادت ہے. میں نے اپنے قدموں کو روکا اور علی کی طرف اپنی نگاہوں سے تھوڑی دیر پیار سے دیکھا اور اس کے بعد اپنے کام سے چلا گیا. اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کیا. ایک مرتبہ آنے والے نے آ کے پیغمبر کو خبر دی کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں, صرف علی کو دیکھا ہے. کہا کہ اس نے علی کو دیکھا نہیں ہے, عقیدے کے ساتھ دیکھا ہے. علی کو تو سب دیکھ رہے تھے, علی کو تو سب دیکھ رہے تھے. میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ بھائی دو چیزیں ہیں, ایک عقیدہ اور ایک عمل. ایک عقیدہ اور ایک عمل. عمل کے اندر گنجائش ہے کہ اگر آپ سے نماز چھوٹ گئی تھی, روزہ چھوٹ گیا تھا, مجلس چھوٹ گئی تھی, حج چھوٹ گیا تھا, زکوٰۃ میں آپ کی کوتاہی ہو گئی تھی, کسی بھی واجب میں کوتاہی ہو گئی تھی آپ کے ابا جان سے اور وہ گزر گئے, آپ نے پیارے ابا جان کے لیے ان کی نیابت میں حج کروا دیا, نماز پڑھوا دی, روزے رکھوا دیے, زکوٰۃ ادا کر دی, کسی کا قرضہ تھا وہ نپٹا دیا, زمین کسی کی ہڑپ کے چلے گئے تھے واپس دلوا دی. یہ سب آپ نے کیا تو یہ کہیں نہ کہیں قبر میں ان کے ٹھکانے لگ جائے گا. مگر اگر عقیدے میں کمی تھی تو آپ پورے پہاڑ کے پہاڑ دے دیجئے, کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو وہ افراد جو دیکھ رہے تھے کہ علی کے فضائل, ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں مگر عقیدہ نہیں ہے, ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں مگر عقیدہ نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ساتھ میں زیارت تو بھئی دور سے زیارت ہو گئی, علی کو دیکھ لیا, دیکھنا تو چھوڑیے, ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ایک جگہ
بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ہم کسی علمی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے مولانا کے ساتھ کھانا کھایا, آج فلاں صاحب کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا, یا کوئی معزز ہے, عزیز انسان ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے فخر کر رہے ہیں. لوگ امام معصوم کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے, ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے, مگر عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ نہیں. اچھا کھانے کی بات چھوڑیے, کھانے کی بات چھوڑیے, ایک سوال ہے میرا آپ سے. سارے آل محمد کو دنیا میں ستاتے رہے, حتیٰ کہ محمد کو ستاتے رہے, حضور کو بھی ستایا جاتا رہا. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہیں فضائل کے بارے میں علم نہ تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہیں کمالات کا علم نہ تھا, انہیں ساری باتوں کا اچھی طرح سے علم تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مرے تو وصیت کر کے گئے کہ پیغمبر کی بزم میں دفن کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یہ تو جانتے تھے کہ محمد اس لائق اس قابل ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس میں لیٹ جائے, سو جائے, دفن ہو جائے تو اس پہ عذاب نہیں ہوگا, اس پہ عذاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, علی کو, نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. مگر افسوس, رحمت للعالمین کو ستا کے رحمت للعالمین کے بغل میں لیٹنے سے عذاب سے نجات نہیں ملے گی. رحمت للعالمین کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. بھئی نبی پوری کائنات کے لیے رحمت, اور نبی کے لیے جناب سیدہ رحمت, نبی کے لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا رحمت. تو کوئی اگر رحمت للعالمین کو ناراض کر کے بزم پیغمبر میں جا کے سو جائے تو اسے نجات نصیب نہیں ہونے والی ہے, نجات نصیب نہیں ہونے والی. بہرحال عمل میں گنجائش ہے, عقیدے میں گنجائش نہیں ہے, عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لیکن افسوس ہے زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ اس انداز کے گزرے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ گنجائش ہو جائے گی, جن کا عقیدہ یہ تھا کہ کچھ بھی کر لو بعد میں سب ہو جاتا ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, کہتے ہیں کچھ بھی کر لو سب ہو جاتا ہے. تو وہ انسان مولا کے اس قول کے زمرے میں آتا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو بیدار ہوں گے, جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, ہم سو رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لو سب 19-20 سب چل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. روایت ہے نبی سے, لکھا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہو قال لما خلق اللہ سبحانہ وتعالی آدم ابو البشر ونفخ فیہ من روحہ. نبی نے بیان فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح پھونکی, جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر روح کو پھونک دیا, التفت آدم یمنۃ العرش. اب جناب آدم جب آدمی بن گئے, روح پھونکنے سے جناب آدم جب آدمی بن گئے تو انہوں نے اپنے عرش جہاں پر وہ تھے عرش کی داہنی سائڈ متوجہ ہوئے اور دیکھا فَإِذَا فِي النُّورِ خَمْسَةُ أَشْبَاحٍ سَجَدَ وَرَكَعَ. جناب آدم ابھی روح پھونکنے کے بعد تیار ہوئے ہیں, پہلے آدمی بنے ہیں کہ متوجہ ہوئے, دیکھا کہ 5 کچھ شخصیات دکھائی دے رہی ہیں. جناب آدم نے دیکھا کہ 5 شخصیات دکھائی دے رہی ہیں. سوال کیا یا رب حل خلقت احدا من قبلی, پوچھا ہے میرے پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے. جناب آدم نے سوال کیا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق فرمایا. قال لا یا آدم, نہیں آدم میں نے آپ سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا. قال فمن هؤلاء الخمسة الاشباح الذين اراهم فی حیاتی و صورتی. پھر جناب آدم نے فرمایا یہ 5 جو دکھائی دے رہے ہیں مجھے, میں داہنی طرف دیکھ رہا ہوں تو دور سے
5 مجھے کچھ دکھائی دے رہے ہیں جو انسان کی صورت میں ہے، میری طرح ہے، لکھا ہے میری حیت میں ہے، میری صورت میں ہے. یہ 5 کون ہیں؟ قال ہؤلاء خمسۃ من ولدک، لکھا کہ یہ وہ 5 ہیں جو تمہاری اولاد میں زمین پر آئیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں لولاہم ما خلقتک، پھر اللہ نے فرمایا اگر یہ 5 نہ ہوتے تو تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. یہ 5 جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. یہ پہلی ڈوز ہے، یہ پہلا جملہ ہے. پنجتن کا تعارف کراتے ہی آدم سے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں ہی نہ بناتا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہؤلاء خمسۃ شققت لهم خمسۃ اسماء من اسمائی، یہ 5 وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے میں نے اپنے 5 ناموں سے 5 نام ان کے لیے مخصوص کیے ہیں. لولاہم ما خلقت الجنہ، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت ہی کو نہ بناتا. ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض، اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ عرش کو بناتا، نہ کرسی کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا. ولا الملائکہ ولا الانس والجن، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ میں فرشتوں کو بناتا، نہ انسانوں کو بناتا، نہ جنات کو بناتا. فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد، اب تعارف ہو رہا ہے، میں محمود ہوں اور میں نے اپنے نام سے ان کا نام محمد رکھا. وَأَنَا الْعَالِي وَهَذَا عَلِيٌّ، میں عالی ہوں اور یہ علی ہیں. وَأَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فاطمہ، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہیں. وَأَنَا الْإِحْسَانُ وَهَذَا الْحَسَنُ، میں احسان ہوں اور یہ حسن ہیں. وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَهَذَا الْحُسَيْنُ، میں محسن ہوں اور یہ حسین ہیں. اس کے بعد قسم کھائی اللہ نے بعزتی، سننے کی بات غور کیجئے گا، بعزتی و جلالی انہ لا یأتینی احد بمثقال ذرۃ من خردل من بغض احدہم الا ادخلتہ ناری ولا ابالی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو 5 ہیں جن کو میں نے اپنے نام سے نام دیا، جن کو میں نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، جن کو میں آپ کی اولاد سے زمین پر پیدا کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں اپنے عزت و جلال کی کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر ان 5 سے کسی نے بغض رکھا تو میں اسے جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی پنجتن زمین پہ آئے نہیں ہیں. یہ باتیں تو بہت بات کی ہیں کہ نبی علی کو اٹھا کے پہچنوائیں گے من کنت مولا، نبی حسن و حسین کو دوش پہ سوار کر کے اصحاب کو دے گئے. تو باتیں بہت بات کی ہیں، ابھی تو انسان کی شکل میں زمین پہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا ابھی تو آدم بھی زمین پہ نہیں آئے ہیں، ابھی دنیا بنی ہی کہاں ہے، ابھی یہ چالاک انسان زمین پہ پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے. اعلان ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے خبردار سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر ان سے بغض رکھا تو میں جنت کے قریب نہیں جانے دوں گا. یہ سب سے پہلا آرڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اب لکھا ہے یا آدم ہؤلاء صفوتی من خلقی، لکھا ہے کہ میری جتنی بھی مخلوق کو میں پیدا کروں گا اس میں سب سے زیادہ چنندہ افراد یہ ہوں گے یہ 5. اس کے بعد لکھا بہم انجیہم و بہم اہلکہم، میں انہی 5 کے ذریعے سے دنیا والوں کو نجات دوں گا اور انہی 5 کے ذریعے سے دنیا والوں کو ہلاک کروں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ان 5 کو مانے گا اسے نجات ملے گی، جو ان 5 سے بھاگے گا اسے ہلاکت ملے گی. اس کے بعد کہا اگر اب دنیا میں وَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَؤُلَاء، کہا کہ آدم پہلے بشر ہیں، نبی ہیں، خلیفہ ہیں، نئے ہیں، پہلا پروڈکٹ ہے، اللہ کی مخلوق کا پہلا انسان ہے. جیسے اللہ نے پہلا نبی بنایا پہلا انسان ہے نا، تو پہلے انسان ہی کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب آدم سے، کہ اگر تمہاری کوئی بھی حاجت ہو تو انہی 5 کے ذریعے سے سوال کرنا.
یہ سب سے پہلا پیغام ہے. کس کو ہے؟ جناب آدم کو پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری کوئی بھی حاجت ہو انہی 5 کے ذریعے سے ہم سے مانگنا. اس کے بعد لکھا ہے نحنو سفینۃ النجات. یہ 5 کون ہیں؟ نجات کی کشتی ہیں. من تعلق بها نجا ومن حاد عنها ہلکا. جس نے ان 5 کی کشتیوں میں اپنے آپ کو سوار کر دیا وہ نجات پا گیا. جس نے اپنے آپ کو ان 5 سے دور رکھا وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا. اس کے بعد لکھا پھر سے تاکید کی فمن کان لہ الی اللہ. پہلے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو ان سے توسل کرنا. اب ایک حکم عام ہے فمن کان لہ الی اللہ حاجۃ فلیسأل بنا اہل البیت. اب ایک عام اعلان ہو رہا ہے کہ دنیا میں کسی کی بھی کوئی بھی حاجت ہو وہ پنجتن کے واسطے سے ہم سے توسل کرے گا. پنجتن کے واسطے سے ہم سے توسل کرے گا. ایک روایت اور مجلس آج آخری یہ ختم ہو جائے گی. ایک روایت اور سنا دوں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. روایت نبی سے ہے. آپ نے فرمایا لما خلق اللہ سبحانہ و تعالی نبیا و علیا. بتا رہے ہیں کہ جب اسٹارٹ کیا اللہ نے دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنا، جب مجھے اور علی کو پیدا کیا اور فاطمہ اور حسن و حسین کو پیدا کیا قبل ان یخلق آدم علیہ السلام. تو ہمارے نور کو جناب آدم کی خلقت سے پہلے بنایا اللہ نے. تبھی تو پہلی والی روایت میں جناب آدم نے آدمی بنتے ہی جو پہلی نظر میں دیکھا یہ سوال کیا کہ مجھ سے پہلے 5 شخصیتیں ہیں. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے پنجتن کو آدم کے پیدا کرنے سے پہلے بنایا. اب لکھا ہے کہ اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ظلمت تھا، نہ نور تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ستارے نہیں تھے، سمندر نہیں تھے، چاند نہیں تھا، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی. فقال العباس. اب ابن عباس پیغمبر کی بزم میں سوال کرتے ہیں فکیف کان بدء خلقکم یا رسول اللہ. اے رسول اللہ اس جہان میں جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو کیسے پیدا فرمایا؟ فقال. اب نبی فرما رہے ہیں یا عم، اے میرے چچا، لما اراد اللہ سبحانہ و تعالی ان یخلقنا، جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تکلم بکلمۃ فکان نورا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کلمے کے ذریعے سے گفتگو فرمائی جو کہ نور تھا. ثم تکلم بکلمۃ ثانیہ، پھر ایک دوسرے کلمے سے گفتگو فرمائی. فخلق منها روحا، وہ دوسرا کلمہ کیا تھا؟ روح تھا. خلقت دیکھیے گا معصومین کی کیسے ہو رہی ہے. کہا کہ جب ہمیں پیدا کرنا چاہا، کسے؟ زمین پہ بھیجنے کی بات نہیں ہے، ابھی نور کی شکل میں پنجتن کو اللہ نے بنایا. تو پوچھا کہ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو آپ کو کیسے پیدا فرمایا؟ کہا کہ اللہ نے ایک گفتگو کی، اس سے نور بنا. ایک اور گفتگو فرمائی ایک کلمے سے، اس سے کیا بنا؟ روح بنی. اب لکھا ہے ثم مزج النور بالروح، پھر اللہ نے نور کو روح سے ملایا. فخلقنی وخلق علی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. اللہ نے روح کو نور سے ملایا اور ہم 5 کو پیدا فرمایا. فکنا نسبحہ حین لا تسبیحا، تو اس زمانے میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے جب تسبیح نہیں تھی. کون کہہ رہا ہے؟ پنجتن. ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے جب تسبیح نہیں تھی. فلما اراد اللہ سبحانہ و تعالی ان ينشئ خلقہ، لیکن اب جب اللہ نے ارادہ کیا اپنی مخلوق کو بنانے کا، فتق نوری فخلق منہ العرش، تو جب اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا تو میرے نور سے اللہ نے عرش کو بنایا. کون بتا رہا ہے؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا. اب دیکھیے پنجتن میں کس سے کس کو بنایا، ایک ایک کر کے وضاحت آ رہی ہے. نبی فرما رہے سب سے پہلے میرے نور سے اللہ نے کیا بنایا؟ عرش بنایا. یاد رکھیے گا، میرے نور سے سب سے پہلے عرش بنایا. فالعرش من نوری، تو یہ جو عرش آپ دیکھ رہے ہو یہ میرے نور سے بنا ہے.
ونوری من نور اللہ، اور میرا نور اللہ کے نور سے ہے، ونوری افضل من العرش، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرا نور عرش سے زیادہ افضل ہے۔ ثم فتق نور اخی علی، اس کے بعد میرے بھائی علی کے نور کو پیدا فرمایا، فخلق منہ الملائکہ، فالملائکۃ من نور علی ونور علی من نور اللہ سبحانہ وتعالی، فرمایا اللہ نے فرشتوں کو میرے بھائی علی کے نور سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو علی کے نور سے پیدا فرمایا، اور علی کا نور اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتق نور ابنتی فاطمہ، اس کے بعد اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو پیدا فرمایا، فخلق منہ السماوات والارض، اور جناب سیدہ کے نور سے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو کس کے نور سے بنایا؟ جناب سیدہ کے نور سے بنایا۔ فالسماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ، لکھا ہے کہ آسمان اور زمین میری بیٹی فاطمہ کے نور سے بنے۔ اس کے بعد لکھا ثم فتق نور ولدی الحسن فخلق منہ الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدی الحسن ونور الحسن ونور الحسین افضل من الشمس والقمر، لکھا ہے کہ حسن اور حسین کو بنا کے حسن اور حسین کے نور سے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا۔ چاند اور سورج کا جتنا نور آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ حسن اور حسین کے نور کی ایک جھلک ہے۔ یہ اتنا بڑا نور جو سورج اور چاند کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حسن اور حسین کے نور کی ایک جھلک ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے فی ارض ولایتها علی الاشیاء، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پنجتن کو پیدا فرمایا، اب ان کی ولایت کو سب کے اوپر تقسیم کر دیا۔ کیا کیا؟ ان کی ولایت کو سب کے اوپر تقسیم کر دیا، اور اللہ نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا۔ صحیح ہے، یہ پیپر دیکھ کے مت گھبرائیے گا۔ اللہ نے ایک امتحان لیا، جب سب کو پیدا فرمایا، لکھا ہے اراد اللہ سبحانہ و تعالی ان یمتحن الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو آزمایا، ایک آزمائش کی۔ آسمان کے بادلوں نے فرشتوں کے اوپر ایک اندھیرا چھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب فرشتوں نے دست سوال دراز کیا کہ اے پروردگار، ما ھذا منذ ما خلقتنا، جب سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جب سے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ما رأینا مثل ھذا، ایسا اندھیرا ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پنجتن کے واسطے سے دعا کرو، یہ اندھیرا تمہارے سر سے ہٹ جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ جناب سیدہ کے نور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قندیل کو آسمان میں روشن فرمایا، جناب سیدہ کے نور سے ایک قندیل کو روشن فرمایا۔ یہ قندیل، یہ ایک روشنی، یہ ایک چراغ جو جناب سیدہ کے نور سے تھا، اس نے پورے آسمان کو نورانی بنا دیا، اور فرشتے واپس سے اپنی حالت کی طرف پلٹ گئے۔ اب لکھا ہے کہ جب فرشتوں کو یہ نور ملا تو انہوں نے اللہ کی ایک خاص حمد و ثنا بجا لانا شروع کی، اور یہ عہد کیا کہ ہم آج سے لے کے قیامت تک جتنی بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے وہ اس فاطمہ کے لیے ہوگی، اور قیامت تک آنے والی فاطمہ کی ذریت کے لیے ہوگی، قیامت تک فاطمہ کی ذریت کے لیے ہوگی۔ اب کوئی انسان آل محمد پہ صلوات بھیجے یا نہ بھیجے، لیکن اللہ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے قیامت تک صلوات بھیجتے رہیں گے۔ جب اس طرح کی حدیثیں پیغمبر کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی تو اصحاب بڑے تعجب کرتے تھے، اتنے سارے ملائکہ، اتنے سارے صلوات، اتنی ساری چیزیں۔ تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ میں ایسے فرشتوں کے عدد کے بارے میں تمہیں بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ ہیں، وہ فرشتے جو بارش کی بوندوں کا حساب کرتے ہیں، وہ فرشتے جو بارش کی بوندوں کا حساب کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا، ان سے بھی زیادہ فرشتوں کی تعداد ان کی ہے کہ جو علی سے بغض رکھنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بارش کا حساب کیا ہے کسی نے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے، لکھا ہے کہ ينزل مع كل قطرة ملك ويضعها على موضعها، حدیث ہے یہ کہ بارش سے گرنے والے قطرے، ہر ایک بوند کے ساتھ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے
اور بارش کی ایک ایک بوند کو اس کی صحیح جگہ پہ گراتا ہے، مگر ان فرشتوں کی تعداد سے زیادہ وہ فرشتے ہیں جو علی سے بغض رکھنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہنے کا بھی ثواب ہے، یا علی کہنے کا بھی ثواب ہے، اور عظیم ثواب ہے۔ یا علی کہنے کا ثواب ہے، یا علی کہنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی لیے گھر کے بزرگ سکھاتے ہیں، ٹھوکر لگے یا علی، مشکل آئے یا علی، کوئی پریشانی آتی ہے تو یا علی کہنا، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یا علی کہنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، انسان کو حوصلہ ملتا ہے، انسان کو ہمت ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں، سماج میں لوگ تاریخ میں اگر کسی کو بہادر پایا ہے تو اس پہلوان کا بھی نام لے لیتے ہیں حوصلے کے لیے۔ تو دنیا میں ہے کسی کے پاس علی سے بڑا پہلوان؟ تو ہم کیوں نہ کہیں یا علی؟ دنیا میں کسی کے پاس علی سے بڑا پہلوان نہیں ہے۔ لکھا ہے روایت میں کہ مولا علی جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے آواز بلند کیا کرتے تھے، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا طاقتور ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ، یعنی علی کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، علی کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ بس ایک روایت اور زحمت تمام، علی ہی کا ایک عظیم چاہنے والا جس کا نام تاریخ نے کیا لکھا ہے؟ بہلول دانا۔ سب نے سنا ہے کیا نام ہے؟ بہلول دانا۔ دانا کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا دانا نہیں ہے، یہ فارسی والا دانا ہے۔ دانا کسے کہتے ہیں؟ عقل مند، ہوشیار۔ بہلول سچ میں دانا تھے، لیکن لوگ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے تھے؟ اپنے ہندوستان والا دانا سمجھتے تھے، مگر وہ سچ میں عقل مند تھے، ہوشیار تھے۔ ایک عالم دین گزرے، ان کا نام لکھا ہے تاریخ نے جنید بغدادی، جناب جنید بغدادی، بغداد کے رہنے والے تھے۔ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بہلول دانا مل گئے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے شاگردوں کو لے کے جا رہا ہوں ادب سکھانے کے لیے، کہیں بٹھاؤں گا، ان کو پڑھاؤں گا، ادب سکھاؤں گا۔ تو بہلول دانا نے سوال کر لیا، عاشق علی ہیں، بہلول دانا عاشق علی ہیں، اس سے بڑا عقل مند کیا ہو سکتا ہے کہ ریت میں پیر ڈال کر جنت بنا کے بیچ دی بہلول نے، ریت میں پیر ڈال کر جنت بنا کے بیچ دی لوگوں کو، اس سے بڑا عقل مند ہو سکتا ہے کوئی؟ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ادب سکھانے۔ تو بہلول دانا نے سوال کیا، کیا تمہیں خود کو بھی کچھ ادب آتا ہے؟ کیا تمہیں خود کو کچھ ادب آتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو لے کے جا رہے ہو، ادب سکھانا ہے۔ کہا کہ ہاں تھوڑا سا آتا ہے، وہ سکھانے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ادب بتاؤ۔ پوچھا کس چیز کے آداب بتاؤں؟ بہلول دانا نے کہا کہ ٹھیک ہے دسترخوان کے آداب بتاؤ۔ بتانا شروع کیا۔ دسترخوان کے آداب یہ ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک چاٹنا، کھانے کے نوالوں کو، لقموں کو زیادہ چبا چبا کے کھانا، اور کھانا اگر گرم ہے تو اسے نارمل کر کے کھانا، کھانا کھانے کے بعد پھر سے نمک چاٹنا اور پھر سے ہاتھ دھونا، ایک ایک کر کے بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو بہلول دانا نے کہا بس، دیکھیے دانا کسے کہتے ہیں، کہا کہ بس، کہا کہ ہاں دسترخوان کے جتنے آداب تھے وہ میں نے سب آپ کو بتا دیے۔ تو بہلول دانا نے کہا یہ جو آپ نے بتائے ہیں یہ سب فرع ہے، اصل کہاں ہے؟ کہا یہ جو آپ نے بتائے تو فروعات ہیں، شاخیں ہیں، اصل ادب کہاں ہے؟ کہا کہ اصل ادب کہاں، یعنی کیا مطلب؟ بولے اصل ادب دسترخوان کا یہ ہے کہ جب سامنے لقمہ آیا تو سب سے پہلے آپ دیکھو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ پاک ہے کہ نجس ہے۔ وہ بسم اللہ تو بات کی بات ہے، اگر حرام لقمہ دسترخوان پہ رکھا ہے تو ایک نہیں 100 بسم اللہ پڑھ کے کھانا تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نجس لقمہ دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے تو چاہے پورا قرآن پڑھ کے کھا لینا، لقمہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اصل ادب دسترخوان کا یہ ہے
کہ وہ ایک لقمہ جو آپ کے سامنے آسانی سے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ غور کریں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، نجس ہے کہ پاک ہے۔ اچھا ایک بات ہے، ایک مرتبہ تو یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ چیز نجس ہے، یا مثلا پتہ چل گیا کہ حلال ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کے بارے میں پتہ چل گیا حلال ہے۔ ابھی چکن پف ملے گا آپ کو تھوڑی دیر میں، آپ لوگے اور آرام سے کھا لو گے۔ کیوں کھا لو گے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے، آپ کو یقین ہے کہ حلال ہے۔ وہ چکن پف کیمرے میں بھی قید ہو گیا ہے۔ حلال کے لیے اب کسی سے کچھ پوچھنے یا ثبوت اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، حلال ہے بھی حلال ہے۔ ایک چیز کلیئر ہے، شراب کہیں رکھی ہے، پتہ ہے کہ حرام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے بیچ کی، درمیان کی۔ حلال تو پتہ ہے حلال ہے، حرام پتہ ہے حرام ہے، لیکن حلال اور حرام، یہ آخری پیغام مجلس کا، مجلس تمام، حلال اور حرام کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مشتبہ۔ ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں اشتباہ ہے، جس کے بارے میں شک ہے، جس کے بارے میں اس کے حلال ہونا آپ کو کنفرم نہیں ہے، اس کا حرام ہونا کنفرم نہیں ہے۔ بھئی اگر حرام ہونا کنفرم ہو جائے تو آپ اسے نہیں استعمال کریں گے، حلال ہونا اگر کنفرم ہو جائے تو کیا کریں گے علی رضا صاحب؟ کھا لیں گے نا سارا۔ حلال ہونا کنفرم ہو جائے تو استعمال کر لیں گے، حرام ہونا کنفرم ہو جائے تو آپ اسے نہیں لیں گے۔ تو حلال اور حرام کا ثابت ہو جانا یہ تو سب کرتے ہیں، مگر ایک پرہیزگار، ایک متقی انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے کہ جن کا حلال اور حرام ہونا کنفرم نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں اشتباہ ہے، جن کے بارے میں آپ کو شک ہے، اشتباہ ہے کہ بھئی یہ چیز رکھی ہے کھانے کی، حلال ہے کہ حرام ہے۔ ابھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے، بھئی وہ وہاں پہ جو ہے نان مسلم تھا، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ روٹی بنا رہا تھا، ہم نے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیا، کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں کھا سکتے۔ تو کہنے لگے وہ تو ہم نے سبیل میڈیا کی ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ میں نے کہا جی کیا ویڈیو دیکھی تھی؟ بولے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی خشک چیز ہے تو اسے کھا سکتے ہیں۔ اب روٹی وہ بنا کے لا رہا ہے، روٹی تو خشک ہے، روٹی تو خشک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں آٹے میں پانی کس نے ڈالا تھا؟ آٹے میں پانی کس نے ڈالا تھا؟ تبھی تو روٹی بنی ہے۔ روٹی کیسے بنی ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں دین اور شریعت میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن، سنت، عقل اور اجماع، یہ چار چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں اپنا مذہب ملتا ہے۔ عقل کا بہت بڑا دخل ہے اس کے اندر، شریعت کو سمجھنے میں عقل کا کیا ہے؟ بہت بڑا دخل ہے، عقل کی دخالت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان جو مسائل کا سلسلہ تھا اس میں کہ انسان کے اعمال اس کی عقل کے اعتبار سے ثواب رکھتے ہیں، سب کی عبادتوں کا ثواب برابر نہیں ہے، جس کی عقل جتنی زیادہ اس کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ۔ سب نے نماز پڑھی ہے مغرب عشاء کی، مگر سب کی نماز کا ثواب برابر نہیں ہے، سب کی نماز کا ثواب برابر نہیں ہے۔ آئیے مجلس ختم ہو گئی ہے، پرسہ دینا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، آخری مجلس ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ مزید مجالسوں میں ہم سب شرکت کریں گے۔ جناب سیدہ جو اپنے بابا کے بعد مرثیہ پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اسی قوم کے سامنے جس قوم کو آپ کے بابا نے مسلمان بنایا اور کلمہ سکھائی، بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اپنی بابا کی امت کی شکایت کر رہی ہیں بابا کی قبر پہ آ کے، بابا آپ کی امت نے مجھے چین سے رہنے نہ دیا، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے۔ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو جتنی بار دن میں وہ سانس لیتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جناب زہرا 75 یا 95 دن زندہ رہی ہیں، بیوی نے ایک ایک دن کیسے گزارا ہوگا۔
جتنی بار سانس لیتی ہوں گی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سیدھی کھڑی ہو کے نہیں چلتی تھیں، آپ جھک کے چلتی تھیں تاکہ آپ کی پسلیاں سمٹنے نہ لگیں، ورنہ آپ کو اذیت ہوا کرتی تھی۔ عجیب روایتیں لکھی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جب وصیت کر چکی، جناب فاطمہ زہرا جب وصیت کر چکی ہیں اور ابو الحسن کو بتا چکی ہیں، پہلے بلوایا ہے، اس کے بعد علی سے وصیت کی ہے کہ علی میرے چھوٹے بیٹے حسین کا خیال رکھنا، اسے بھوک بہت لگتی ہے، اسے رات کو پیاس بہت لگتی ہے، اللہ اکبر، اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے۔ لکھا ہے کہ علی نے اپنی آخری وقت میں ایک مرتبہ جس وقت علی دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، حسین کو اپنے قریب بلایا تھا اور اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلایا تھا اور پانی پلایا تھا۔ کھانا جب منگایا تھا تو کسی نے دیکھا کہ طبیب نے علی کو منع کیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن آپ نے دسترخوان کو طلب کیا اور حسین کو اپنے پاس بٹھایا، لقمہ بنا کے حسین کو کھلایا۔ شاید فاطمہ کی وصیت نظر میں تھی کہ علی کے ہاتھ سے آخری لقمہ حسین، علی کے ہاتھ سے آخری گھونٹ پانی کا آج پی لو، علی اب دنیا میں نہیں رہنے والا ہے۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار کوئی غم نہ دے ہم سب کو سوائے غم آل محمد۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ بہت بے چین ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، وصیت کی ہے کہ دیکھو میرے بچے جب گھر کے اندر آئیں گے تو پہلے انہیں میری شہادت کی خبر نہ دینا، حسن و حسین کو پہلے بٹھانا اور تسلی سے انہیں کھانا کھلانے کی کوشش کرنا، بعد میں بتانا۔ لیکن بچے بھی عجیب ہیں، گھر کے اندر داخل ہو کے کہتے ہیں اماں فدا، ارے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی ماں فاطمہ کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ تاریخ نے ایک احساس دلایا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جب شہید ہو گئیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں، حالات یہ ہیں کہ شہزادی وصیت کر چکی ہیں کہ علی مجھے رات میں دفن کرنا، رات میں کفن دینا، رات میں غسل دینا، میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ستایا میرے جنازے میں شریک ہوں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بلند آواز سے گریہ نہ کیا جائے ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ علی اپنی بیوی کے انتقال پر یا شہادت پہ کیسے اپنے گریے کو تھامیں گے، بہت بڑا ہے۔ لکھا ہے اتنے بڑے صدمے میں جب علی حسن و حسین کے ساتھ گھر سے جنازہ لے کے چلے ہیں تو اپنی ابا کو اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں اور ایسے گھٹ گھٹ کے روتے ہیں کہ رونے کی آواز باہر نہ نکل پائے، اس لیے کہ علی روئے گا تو حسن و حسین بھی روئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے میں سب کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ علی نے سلمان کو آواز دی، اے سلمان تمہیں وہ وقت یاد ہوگا کہ جب شہزادی رخصت ہو کے آئی تھی تو اونٹ کی ہماری آئی تھی تو لگام پکڑ کے لے کے آئے تھے، میں چاہتا ہوں آج فاطمہ ودا ہو رہی ہے، فاطمہ رخصت ہو رہی ہے، علی چاہتا ہے کہ تم فاطمہ کے جنازے کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے چاہا کہ بیٹھیں اور قرآن شروع کریں، روایت میں لکھا ہے کہ سلمان بیٹھ گئے، چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت شروع کریں کہ ایک دم علی کی آواز آتی ہے کہ سلمان کھڑے ہو جاؤ، سلمان گھر سے باہر چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے سلمان نے پوچھا مولا ابھی تو آپ نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اب آپ کہہ رہے ہیں میں گھر سے نکل جاؤں۔ ایک مرتبہ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، مگر میری بیٹی زینب اپنی اماں سے ودا ہونا چاہتی ہے، ارے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نظر میری زینب پہ پڑ جائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے نجف کا رخ کر کے آواز دو میرے آقا، ارے یہی زینب ہے اور شام کا دربار ہے، بازار سجایا جا رہا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، حسین کی غریب بہن زینب، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها، پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو